امام مالک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے فقہ کے امام گزرے ہیں، اور مدینہ منورہ ان کا مسکن تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ نے شہر مدینہ کے ادب و آداب کی انتہا کر دی آپ نے، اور صحیح معنی میں ادب بھی انہی لوگوں نے کیا ہے۔ حقیقت ہے ہم لوگ تو بے ادب لوگ ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کا نام کس طرح ہم نے لینا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ بس ادھر ادھر کے مسائل جو ہمارے کانوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، وہ مسائل لے کر ہم جو ہے اور دوسرے لوگوں کا بغض دل میں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور خواب میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز پوچھی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مدینہ منورہ میں میری زندگی گزر گئی ہے، اب میں اپنی زندگی کی بہاریں گزار چکا ہوں، بڑھاپا آ چکا ہے، اللہ کے رسول بس مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ میری کتنی زندگی باقی ہے۔ اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری کتنی زندگی باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کچھ ارشاد نہ فرمایا، آپ نے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، صرف یوں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اور امام مالک رحمہ اللہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب امام مالک رحمہ اللہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے؟ کیا میری زندگی کے 5 دن باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بہت بڑے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ موجود تھے، اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے خواب کی جو تعبیریں بتائی ہیں وہ آج کل بھی کتابی صورت میں ملتی ہیں۔ کتاب التعبیر ان کی کتاب کا نام ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو ان کے پاس بھیجا، اور شاگرد سے کہا کہ ان سے جا کر کہیں کہ کسی آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ان سے جا کر یہ نہیں کہنا کہ امام مالک نے یہ خواب دیکھا ہے، ان سے جا کر یہ کہنا کہ کسی آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو شاگرد جب محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہو کیا؟ فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو شاگرد نے کہا جی مجھے نام بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا چلو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، یہ خواب امام مالک کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو شاگرد نے کہا جی آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ خواب امام مالک رحمہ اللہ نے ہی دیکھا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام صاحب سے جا کر کہہ دو 5 انگلیوں کا جو اشارہ ہے اس سے مراد سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں 5 چیزوں کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کا علم، بارش کا علم، رزق کا علم، اولاد کا علم، اور کون انسان کب کہاں کتنی عمر میں مرے گا
یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ مالک تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے بھی نہیں معلوم تمہاری کتنی زندگی ہے، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جب اس آیت کریمہ پر غور فرمایا تو آپ اسی نتیجے پر پہنچے کہ یقیناً واقعتاً میری زندگی کا مجھے کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے کتنی زندگی باقی ہے، یہ بس صرف اوپر والے کو معلوم ہے۔ قرآن مجید بڑی ہادی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے ہم سے بڑا بدبخت بھی کوئی اس روئے زمین پر ہوگا کہ جس نے سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے؟ پھر ہم میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مشرکین مکہ بھی تو یہی کیا کرتے تھے، سنتے بھی تھے، معجزات بھی دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کی زندگی کو بھی دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کو بھی دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ اور اگر ہم صحیح معنی میں سن کر، صحیح معنی میں سمجھ کر، اس کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیں قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں اپنا عقیدہ بالکل درست رکھیں۔ قیامت کا علم کس کو ہے جی؟ صرف اللہ کی ذات کو۔ بارشیں کب آئیں گی اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو۔ انسان کے رحم میں جو نطفہ جا کر قرار پکڑتا ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں، کوئی ایکس رے مشین نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، صرف اللہ جانتا ہے کہ اس نطفے نے آگے چل کر کیا شکل صورت اختیار کرنی ہے۔ اور کوئی انسان کل کو کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا؟ کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کل جمعہ ہے ہم کل نہائیں گے یا یہ سوٹ پہنیں گے، وہ پہنیں گے؟ کل کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے ہم یہ سوچتے رہیں اور کل کو جو ہے وہ موت آ جائے اور دوسرے ہمیں نہلا رہے ہوں، دوسرے ہمیں کفن پہنا رہے ہوں، کسی انسان کو کیا پتہ؟ اور اسی طریقے سے کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت روئے زمین کے کس خطے پر آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جل شانہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھنے والا، اور ہر چیز کے علم کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کا علم اللہ جل شانہ کی مٹھی میں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ یہ سورہ لقمان یہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ سورہ روم شروع کریں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی توحید ہی توحید ہے۔ اس میں بھی اللہ جل شانہ نے عقیدے کی اصلاح کی ترغیب دی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا یہ چمن ہے، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارا ایک پودا ہے، پھول ہے۔ اللہ جل شانہ اس چمن کو، اس پودے کو اسی طریقے سے آباد اور شاد رکھے، اور ہم سب کو اس موت تک اللہ جل شانہ اس سلسلے سے وابستہ رکھے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔